صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا ينکر الصلاة كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر واحسن من کلام ترقت عینی واجمل من کلام للنساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلید کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بے انتہا مختصر حمد و صلوات کے بعد تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ با آواز بلند حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اور خاموش کریں سب پڑھیے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماہ رمضان المبارک کی یہ 21ویں شب جامع مسجد فیضان جیلانی مدرسہ فیض عطا جیلانی میں اس وقت ہم سب موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آپ تمام حضرات کا اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. بالخصوص محترم و مکرم جناب حضرت مولانا شاہد جیلانی اتاری مقدس اللہ العالی، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے جامع مسجد فیضان جیلانی اور جامع مسجد فیضان عشق رسول جن کی تعمیرات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اللہ تبارک تعالی جلد پایا تکمیل تک پہنچائے. اور آپ حضرات کو ہمارے بھائی محترم جناب شاہد جیلانی کا معاونین اللہ تعالیٰ آپ کو بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادت عطا فرمائے. الحمدللہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن پر ہم فخر کرتے ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ اپنی طاقت سے بھی زیادہ استطاعت سے بھی زیادہ اس علاقے کے اندر اہل سنت و جماعت کا کام کیا ہے، لوگوں کو ساتھ ملایا ہے اور انہیں راہ راست پر لے کر آئے ہیں اور اپنا ایک پورا نیٹ ورک بنا کر بڑے ہی منظم طریقے سے اپنے کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دن گیارہویں رات میں ترقی عطا فرمائے. باوجود اس کے رہائش یہاں پر نہیں ہے، ناگر چورنگی پر حضرت کے رہائش ہے، لیکن جو کام یہاں پر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے اور ان کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نجات کا اور ان کے معاونین جو ان کے دوست احباب ہیں جیسا کہ حضرت البت صاحب کی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سعادت عطا فرمائے. اس پورے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ
شاید بھائی کے لیے اور ان کے معاونین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا ہے۔ آج کی جو نشست ہے یہ نشست مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ 21 رمضان مبارک آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے تمام عالم اسلام 21 رمضان کو بالخصوص سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اپنانے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور رسول پاک کے داماد بھی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ کہے ذرا سبحان اللہ۔ بھائی علی کا نام ہوتا ہے تو مومن کی علامت یہ ہے کہ علی کا ذکر سن کے ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ آپ سب علی والے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ پیروں کے پیر کا ذکر ہونے لگا ہے، علی کے پیر کا ذکر ہونے لگا ہے، شیر خدا کا ذکر ہونے لگا ہے، حسنین کے بابا جان کا ذکر ہونے لگا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے تاج کا ذکر خیر ہونے لگا۔ علی وہ ہے جسے اللہ نے سسر دیا تو نبی آخر الزمان، کہنا ذرا زور سے سبحان اللہ۔ علی وہ ہے جسے اللہ نے سسر دیا تو نبی آخر الزمان، بیوی دی تو سیدۃ النساء، اور ایک بیٹا دیا سید الشہداء، اور ایک بیٹا دیا سید الاسقیاء، اور علی کو خود بنایا سید الاولیاء۔ علی وہ ہے جن کی شان ہی نرالی ہے، علی وہ ہے جن کی شان ہی جن کی شان ہی نرالی ہے۔ اللہ ان کو آباد کر دیتا ہے جو علی کا نام لیتے ہیں، ان کی نسلیں علی سے محبت کرتے ہیں، جو علی کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا بھی سوار دیتا ہے، ان کی آخرت بھی سوار دیتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں علی سے محبت کرتا ہوں، اللہم والی من والا، اے مولا تو بھی اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ علی سے جو محبت کرے مولا اسے اپنا محبوب بنا لے، اور علی سے جو دشمنی رکھے اسے اپنا دشمن بنا لے۔ ہم علی سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ علی سے محبت کی وجہ سے ہمارا رب بھی ہم سے محبت فرماتا ہے، ہمارا رب بھی ہم سے پیار کرتا ہے، ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ علی شیر خدا ہے، کہہ سبحان اللہ۔ علی مشکل کشا ہے، کہہ سبحان اللہ۔ علی وہ ہے جس کا ذکر بھی عبادت ہے، علی وہ ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی شیر خدا ہے۔ علی کی شجاعت اور بہادری کی بہت احادیث سے بھری پڑی ہے، کس قدر بہادری کے ساتھ آپ جنگوں میں شامل ہوتے رہے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ جنگ خیبر ہو، ہر جنگ کے اندر رسول پاک کے شانہ بشانہ رہے، رسول پاک کے نام پر اپنا تن دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے، اور باوجود اس کے ساری زندگی کو پر فقر فاقہ میں گزاری، مگر اس کے باوجود ہر وقت مال دینے کے لیے جو کچھ موجود ہوتا ہے اسے بانٹنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک سے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا۔ حضرت علی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جب سواری پر سوار ہونے لگتے تو ایک رکاب میں پاؤں رکھ کر قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں
مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو ختم فرما دیا تھا.